بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آج ابھی جو اس وقت خبر آ رہی ہے بڑی دردناک ہے، بڑی بھیانک ہے۔ اس نے جو ہے نا بڑی ایک عجیب سی جو ہے کیفیت کر دی ہے، بڑا اس خبر نے دکھی کر دیا۔ آج کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر بڑے جو انکشافات کیے ہیں، دل دلا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور انہوں نے آج ایک بڑی جو حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے ایک بڑا جو راز فاش کر دیا ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، کہ ارشد شریف صاحب کو کس طرح سے قتل کیا گیا، ان کو کس طرح سے بےہمانہ طور پہ ان درندوں نے، ان ظالموں نے، ان جابروں نے، ان لٹیروں نے جس طرح سے قتل کیا، وہ ایک بڑا بھیانک تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقتیں آ رہی ہیں، جو انہوں نے ایک طرح سے جو ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا وہ انسان نہیں تھے، وہ جانور تھے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، جنہوں نے ہسمکھ اور بڑے پیارے انسان کو جس طرح سے قتل کیا، جس طرح سے ان کا خون بہایا، بلکہ ناک خون جس طرح سے انہوں نے بہایا۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے انکشافات کیے، پھر ان کے پاس جو انہوں نے تصویریں چلائی ہیں، وہ شاید ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم شاید جو ہے ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ جو خبریں تھی، وہ جو ایک طرح سے پاکستان کے اندر چیزیں تھی کہ جی ارشد شریف صاحب کو کینیا پولیس نے ایک جو ہے اپنا غلطی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو شہید کیا ہے، ان کا قتل کیا ہے، مگر کامران شاہد صاحب کے آج کے حقائق کے، آج کے انکشافات کے بعد یہ بات جس طرح سے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کو ایک پلان کے تحت، ایک منصوبے کے تحت مارا گیا ہے، ان کا قتل کیا گیا ہے، آج وہی ہوا کہ ارشد شریف صاحب کو جو قتل ہوا، اس قتل سے پہلے 3 گھنٹے تک ان کو ٹارچر کیا گیا۔ ان ظالموں نے ان کا ٹارچر کیا، جو ظالم جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے کینیا کے اندر گاڑی کو روک کے 3 گھنٹے تک اس انسان کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا، مسلسل ان کو ٹارچر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کی 3 انگلیاں جو ہے وہ فریکچر کر دی، وہ جو ہے توڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ناخن جو ہے وہ بھی جو ہے اتارے گئے، وہ بھی توڑے گئے۔ یعنی کہ یہ ایک بھیانک ایک تھی کہ ان کو سزا دی گئی سچ بولنے کی، ان کو سزا دی گئی کہ آپ حق سچ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوئے۔ اور یہ ایک پیغام تھا باقی ان صحافیوں کے لیے، باقی ان لوگوں کے لیے جو حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو سچ جو ہے بات کر رہے ہیں، جو رجیم چینج کے بعد جو ہے حق سچ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ جو آج ہم ارشد شریف کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو بہت قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ تو وہ جو خرم بندہ تھا وہ بھی ایک طرح سے اگر اس میں ملوث نہیں ہے تو وہ اس پورے معاملے کا، اس پورے جو ہے اس کا اہم گواہ بھی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، بلکہ اب ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو، اور اب اس کے بعد، اس پروگرام کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ایکشن لینا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو حکم دینا چاہیے کہ وہ جو خرم بندہ ہے اس کو جلد سے جلد پاکستان واپس لایا جائے۔ ایک پوری صاف شفاف جو ہے ججز کے اوپر جو ہے اپنا ایک کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جس کے اندر حاضر سروس جج ہوں، اور ان کا جو ارشد شریف کے لواحقین ہیں، جو ان کے خاندان والے ہیں، ان کا مکمل اعتماد بھی ہو۔ اب جو وہ تصاویر آئی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں، بڑی ایک عجیب سی ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، جس طرح سے ان کا ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو ہے اپنا بڑی دل دلا دینے والی بات ہے کہ ان کو پہلے کمر میں گولی لگتی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اپنا سر میں گولی مار دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بہت بھیانک ہے، اور اس کے اوپر مزید حقائق بھی آئیں گے۔ اور کامران شاہد صاحب نے ایک بڑا جو ہے اپنا زبردست کام کیا ہے، بڑا جگرے والا کام کیا ہے، بڑا دل والا کام کیا ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس طرح کی اسٹوریز لے کر آتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو اسٹوری وہ لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کے وہ قاتل بھی ایک طرح سے وہ بھی جو ہے اپنا ان کی راتوں کی نیندیں بھی اب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنے کو ملے گا کہ اب ادارے اس کے اوپر ایکشن کیا لیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک کمیشن گیا تھا جو امپورٹڈ حکومت کا، جو وہ وہاں پر جا کر جو تفتیش کر رہا تھا، جو وہاں پر جا کر
جس طرح سے معاملات کو دیکھ رہا تھا تو ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے تھے. وہ یہاں سے جاتا ہے اور وہاں پر وہ جناب جو ہے اپنا تحفے لے رہے ہیں, وہ وہاں پر ان سے سندیں لے رہے ہیں. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, شہباز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے, اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کو شرم آنی چاہیے, بلکہ اس قتل کے اوپر اس حکومت کو فی الفور جو ہے اپنا وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور اس پورے سانحے کی ایک صاف شفاف جو ہے اپنا تحقیقات ہونی چاہیے. ہمارے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اب ان کو بھی جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے, اور یہ جو ناحق خون بہائے اور جن لوگوں نے بہایا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب جس طرح سے یہاں سے جاتے ہیں, اس ملک سے جاتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا بھیانک تھا کہ ان کی پہلے زمین تنگ کر دی جاتی ہے, وہ صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھتے ہیں, اور تمام حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ جی مجھے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, آپ مجھے سیکیورٹی دیں, آپ ایک جو ہے ان لوگوں کو روکیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہوتا, پورے پاکستان کے اندر ان کے خلاف مقدمات بن جاتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے اپنا زمین تنگ کر دی جاتی ہے. پھر وہ یہاں سے دبئی جاتے ہیں, پھر دبئی جا کر جس طرح سے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ پاکستان کو دبئی کو چھوڑ کر چلے جائیں, تو وہ کون لوگ تھے آخر جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف زمین تنگ کر دی؟ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ جو نامعلوم تھے اب وہ معلوم ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور کامران شاہد صاحب کے نے جس طرح سے انکشافات کیے ہیں کہ جس طرح سے ارشد شریف صاحب کا بے ایمانہ اور جس طرح سے ایک دردناک طور پہ اور جانوروں کی طرح جو جانوروں نے جو کام کیا ہے, اب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اور جو حقائق اب سامنے آنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد اب ہمیں امید ہے کہ وہ ادارے جو حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں, جو ابھی بھی ہمیں جو ہے عدالتوں سے انصاف کی امید ہے, کہ اب اس پروگرام کے بعد, اس انکشاف کے بعد جو ہے اپنا سی جے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر ایکشن لیں گے, اور اس کے اوپر ایک جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر پورا فیصلہ کرے گا کہ ارشد شریف صاحب کو کون تھے, وہ کون لوگ تھے جو اس کے خون کے پیاسے تھے, جو اس کی جان لینا چاہتے تھے, وہ کون لوگ تھے آخر, ان کو کیا مسئلہ تھا ارشد شریف کے ساتھ. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے رجیم چینج کے بعد جو ان کے گھناؤنے منصوبے تھے, جو ان کی گھناؤنے سازشیں تھیں, وہ ان کو بے نقاب کر رہا تھا. وہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جس نے یہ عدم اعتماد کی نام کے اوپر جس طرح سے وہ سازش رچائی گئی, ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا جس طرح سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک امریکی سفیر تھا وہ دھمکی دیتا ہے, سائفر آتا ہے, یہ سارے معاملات تھے. اور ارشد شریف صاحب نے ایک سے زائد پروگرام کیے, ایک سے زائد انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی, مگر اب ہم دیکھیں گے کہ آخر ان کو انصاف ملتا ہے یا پھر نہیں. کامران شاہد صاحب نے تو اپنا کام کر دیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, اب ہمارے اداروں کا جو ہے اپنا اس کے اوپر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی کمیونٹی ہے سب سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بھائی اپنے کلیگ کا انصاف لیتے ہیں یا پھر نہیں. آیا کہ وہ اس پورے جو کامران شاہد صاحب نے جس طرح سے انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, یا پھر وہ سہمے رہتے ہیں, ڈرے ہوئے رہتے ہیں, یا ان کو بھی اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. تو اب یہ ہمیں اب پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کیا جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اب یہ انگلیاں اور بھی مضبوطی سے جو ہے ان کے اوپر اٹھ رہی ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, اور اس حوالے سے اب جو بھی خبر آئے گی, جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی, وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قابل برداشت ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات آخر کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست بچا, اور انہوں نے ایک طویل دھرنا دیا تھا اس حوالے سے 2012-13 میں, اور انہوں نے قوم کو باور کروایا تھا, قوم کو پکار رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ آئیں. مگر قوم ہمیشہ اس ملک کا ایک المیہ رہا ہے کہ جب بھی لوگ مر جاتے ہیں, جب یہاں سے چلے جاتے ہیں قبر میں, تو ان کو پھر یاد آتی ہے, پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے بڑے ہیرے تھے جو ہم سے چلے گئے. یہ ارشد شریف صاحب کی آپ کے مثال سامنے ہے کہ جس طرح سے ارشد شریف چیختا رہا, سوال اٹھاتا رہا,
جب ان کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی تو یہ قوم نہ اٹھی، قوم نے ان کو اکیلا چھوڑا، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا یا اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوا، اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں، مگر وہ اب جو ہے اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے اور جو ہے اس طرح سے ایک انقلاب کی یا جو اپنی وہ بات کرتے تھے ملک کے اندر، وہ ایک شعور تو وہ ابھی بھی دے رہے ہیں، مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے سیاست میں آئیں گے، بلکہ وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ تو اب اپنا عمران خان صاحب کی باری ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب آخر کس طرف جاتے ہیں، وہ معاملات کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ آیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ سارے پاکستانی ہیں اور افواج پاکستان ہماری ہے، پاک فوج ہماری جو ہے اپنا ضامن ہے، ہماری حفاظت کر رہی ہے، اس ملک کی جو ہے ضامن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کل جو سکون کی نیند کرتے ہیں تو اس کی واحد وجہ بھی افواج پاکستان ہے، پاک فوج ہے، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہاں پر 3-4 لوگ اگر اس طرح کے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کالے بھیڑیے، تو ان کو نکالنا چاہیے اور جنرل باجوہ صاحب کو ایک بڑے پن دکھانا چاہیے اور ایک بڑا بننا چاہیے، اور واقعی وہ بڑے ہیں تو ان کو بڑا دکھانا چاہیے۔ وہ جو ہے اپنا اعظم سباتی صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کریں، اس کے ساتھ عمران خان صاحب سے بھی بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی، یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔